بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نہم میں علامہ اقبال کی نظم دعا کے مشقی سوالات کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آن لائن اردو لیسن کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال نے اس نظم میں کس آرزو کا اظہار کیا ہے؟ آرزو کہتے ہیں خواہش کو، تمنا کو، یعنی کون سی خواہش ظاہر کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علامہ اقبال عشق الہی میں سرشار ہیں اور قربت الہی کی آرزو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے اپنی معرفت کی شراب پلا۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ میں تیری نظر کرم کا طلبگار ہوں، یعنی چاہنے والا ہوں، مجھ پر اپنی عنایت فرما، یعنی اپنی کرم نوازی فرما، مہربانی فرما۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی نظم دعا کے دوسرے شعر میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پاکیزہ لوگوں کی صحبت سے ہی انسان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ معرفت الہی کے حامل لوگ دنیا کے لطف و سرور سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور یاد الہی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کنارہ کش ہوتے ہیں مطلب دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور مگن کا مطلب ہے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے رنگ و رونق ان کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی جو رنگینی ہے وہ ان کے نزدیک بیکار ہو جاتی ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ جی، اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی نظم دعا کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ عشق حقیقی ہی معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ معرفت الہی سے سرشار انسان دنیا کے حرص و طمع سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حرص و طمع مطلب لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے، مطلب بے فکر ہو جاتا ہے، اور اسے ذکر الہی سے دلی سکون ملتا ہے، یعنی اللہ کی یاد اس کے لیے باعث اطمینان ہے۔ شاعر اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ اس پر اپنے کرم کی نظر فرما دے۔ جی، اگلا سوال ہے، علامہ اقبال اپنی نظم دعا میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہر مشکل کو ٹال دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے تعلق بنا لیتے ہیں ان کی نظر میں دنیا کی شان و شوکت کبھی نہیں جچتی، وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی اس نظم کا پس منظر کیا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1932 میں یا 1932 میں گول میز کانفرنس کے سلسلے میں علامہ اقبال لندن گئے تھے۔ تو کانفرنس کے بعد انہوں نے ہسپانیہ کا دورہ کیا تھا، یعنی وزٹ کیا تھا۔ تو یہ نظم انہوں نے وہاں مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ مسجد قرطبہ وہاں مسلمانوں کے شاندار ماضی کی امین ہے، شاہد ہے۔ شامل نصاب اس نظم کے آخری اشعار میں عہد ماضی کی تڑپ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ جی، اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کا معنی لکھیے۔ تو جو پہلا لفظ ہے وہ ہے صحبت۔ صحبت کا مطلب ہے رفاقت، مجلس، میل جول۔ دوسرا لفظ ہے آب جو، یعنی ندی، نالا یا نہر وغیرہ۔ نشیمن، نشیمن کہتے ہیں آشیانہ یا ٹھکانہ۔ صبح نشور، یعنی روز قیامت۔ جستجو، تلاش۔ اگلا لفظ ہے کاخ و کو، یعنی محل اور گلی کوچے۔ اس سے اگلا لفظ ہے جام و صبو، پیالہ اور سراہی۔ ساقیہ، شراب پلانے والا، یہ لفظ ساقی سے لیا گیا، یعنی جس سے مخاطب ہوتا ہے کہ بندہ اس۔ لا مکان، عرش خداوندی۔ آگے حرف تمنا، وہ لفظ جس میں خواہش یا تمنا کا اظہار کیا جائے۔